بڑی جنگ کے خدشات ہیں۔ انڈیا نے پہلگام حملے کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان پر اس کا الزام عائد کر دیا، اور پہلگام جو حملہ ہوا ہے یہ سرحد ایل او سی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈیا انٹیلیجنس کی واضح جو ہے وہ ناکامی ہے اس میں، اور سنتاس معاہدے کو ختم کر دینا اور پاکستان کے پانی کو روک دینا۔ اگر کسی کے کھیت کا پانی روک دیا جائے تو وہ کلہاڑی، ڈنڈا اور جو چیز اسے میسر ہوتی ہے وہ لے کے آ جاتا ہے اور وہ جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تو پورے پاکستان کا پانی بند کر دینا ہے، تو اس سے واضح یہ ثبوت ملتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جنگ کی طرف جانا چاہتا ہے۔ سنتاس معاہدہ کیا ہے؟ جس میں ستلج، بیاس اور راوی، یہ جو بھارت کو اس کا پانی ملتا ہے، اور جہلم، سندھ اور چناب، یہ اس کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ملتا ہے۔ جہلم میں پانی انہوں نے کچھ چھوڑا ہے، یہ بھی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ان کی کوئی سازش ہے۔ انہوں نے سننے میں آ رہا ہے کہ 3 گنا زیادہ جو ہے وہ پانی چھوڑ دیا۔ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے دشمن سے سیکھتا ہے، اور پاکستان نے اگر سیکھنا ہے تو وہ اسرائیل سے سیکھ سکتا ہے۔ اسرائیل اس وقت 22,000 مربع کلومیٹر پر یہ ملک آباد ہے، اور اس کی 1 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اس کا جو جی ڈی پی ہے وہ 551 ہے، اور یہ 25ویں بڑی معیشت ہے پوری دنیا کی، اور گوگل، فیس بک اور ایپل کی تمام کمپنیوں کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ اسرائیل کے گرد 22 اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ انہیں فلسطینیوں پر ظلم کرنے سے روک سکے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ٹرمپ ان سے جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اگر سیکھنا ہے پاکستان نے تو وہ اسرائیل سے سیکھ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو معاشی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے، تاکہ عالم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کا لوہا منوایا جا سکے، اپنی بات کو منوایا جا سکے۔ بھارت جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے پر 280 ارب جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے۔ اس سے بھی ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم ممالک کو اب معاشی طور پر اٹھنا ہوگا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اپنی بات کو منوا سکیں تو انہیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، انہیں ایسے گر اور ایسے طریقے اپنانے ہوں گے کہ جس کے ذریعے وہ دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا سکیں۔ بھارت نے یہ وقت ہی کیوں چنا ہے؟ کوئی اور وقت بھی وہ پاکستان کے پانی کو بند کر سکتا تھا اور پاکستان پر حملے کی دھمکیاں دے سکتا تھا۔ یہ وقت کیوں چنا ہے کہ اس نے اس وقت جو ہے ایگزیکٹو آرڈرز ٹرمپ کے، اس نے پوری دنیا کو تنگ کیا ہوا ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ بھارت کو اس علاقے میں ایک تھانے دار کی حیثیت بنانا چاہتا ہے، اور پاکستان اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پر مستحکم ہونے کی جانب گامزن ہے۔ اس کا سفر اس نے شروع کر دیا ہے، اور 1 مئی کو ٹی ایل پی نے امریکی امبیسی کے سامنے احتجاج رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں اس نے اس اپنی گریٹ گیم کو چلا ہے۔ تو یہ گریٹ گیم جو اس نے چلی ہے، اس سے ہمیں فہم، تدبر کے ساتھ جو ہے اس گیم کو سوچنا ہوگا، اور وزیر اعظم صاحب اور جو وزیر خارجہ ہیں اور جو داخلہ ہیں ان کو بھی اپنے بیانات کے اندر بڑا محتاط رہنا ہوگا، تاکہ وہ اس گریٹ گیم کا حصہ نہ بن جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں، جو علماء ہیں، جو ہمارے صاحب تدبر رکھنے والے لوگ ہیں، جو صحافی ہیں اور جو فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے مشاورت کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اس موضوع کو ڈسکس کرنا ہوگا، اور اس میں بڑا
پھونک پھونک پر ہمیں قدم رکھنا ہوگا۔ ایران نے بھی ثالثی کا جو ہے وہ ثالثی کا اس میں پیشکش کی ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اور امریکہ کے صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ اس پر سکوت وہ کئی احتمالات کھولتا ہے۔ ٹرمپ کا اس بات پر سکوت کئی احتمالات کھولتا ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں فہم تدبر کے ساتھ ان کو حل